बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज न्यूज़ के खुसूसी व्लॉग के साथ वजीह सिद्दीकी हाजिर है। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकबर एच बाबर। तो जनाब अकबर एच बाबर साहब, आज जो सूरत हाल हमारे सामने आई हुई है, हुकूमत और जजों के दरमियान एक कशीदगी का माहौल है और PTI के हवाले से जो सूरत हाल सामने पेश आई है वो क्या है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा तरीन हुक्म जारी हुआ है 8 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से, जिसमें इलेक्शन कमीशन की सरजनिश भी की गई है, उस हवाले से है। लेकिन उससे पहले कि मैं उस ऑर्डर पर तबसरा करूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखूं। और बैकग्राउंड इसका PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से होता है, जिस पे सबको मालूम है कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला सादिर किया और उस फैसले में चंद अहम नुकात हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसलन ये वो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला है, जिसके सफ़ा नंबर 14 में वो लिखते हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, बैरिस्टर गौहर खान डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज चेयरमैन PTI's चेयरमैन बट डिड नॉट डिस्क्लोज हाउ ही केम टू ऑक्यूपाई द सेड ऑफिस। ये सफ़ा नंबर 14 पे लिखते हैं। फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 18 पे इसी हवाले से वो लिखते हैं कि मिस्टर उमर अयूब खान डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ PTI बट विदाउट देयर बीइंग एनीथिंग क्रेडिबल ऑन रिकॉर्ड टू शो हाउ ही हैड assumed दिस इंपॉर्टेंट पोजीशन। और आगे लिखते हैं, मिस्टर गौहर अली खान डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द चेयरमैन ऑफ PTI, but in his case too there is nothing credible on record to establish how he had claimed to be the chairman। यानी ये वो किस तरह से चेयरमैन बने, उसका कोई तरीक़ेकार, कोई कानूनी शवाहिद, कोई उसके पीछे कोई तफसील मौजूद नहीं थी। यानी 13 जनवरी 2024 तक ये बात तय हो गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि PTI की जितनी भी क़यादत थी, ये खुद साख्ता थी, ये ओहदेदार जो थे, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। वो इसलिए कि उन्होंने एक कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए थे। और जब तक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की कानूनी हैसियत तस्लीम ना कर ले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, कोई भी ओहदेदार जो है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। TV टॉक शोज़ के हद तक तो ठीक है, वो अपने नाम के साथ जो मर्जी टाइटल लगा रहे, लेकिन कानूनी तौर पे उन ओहदों की कोई हैसियत नहीं है। कानूनी तौर पर जब इनकी कोई हैसियत नहीं है, फिर भी ये मौजूद हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं और कोई साहब जो है वो कायदे ऐवान बन गए, पार्टी लीडर बन गए, पार्लियामानी लीडर बन गए, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसके बाद क्या होता है? 3 मार्च को PTI एक और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का नाटक करती है और इस दफा तहरीरी तौर पे मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अमल से बाहर रखते हैं। 5 मार्च 2024 को मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्टरल फ्रॉड को मैं चैलेंज करता हूं और तफसील से सबूत देता हूं, और ये उसकी रिसीट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैंने हासिल की। और इसमें तमाम मेरे अलावा और भी PTI के मेंबरान हैं जिन्होंने इस इंट्रा पार्टी ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सवालात भेजती है और कि इन सवालात का जवाब दें। ये जो ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है, इसमें वो तकरीबन 7 सवालात करते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सवाल नंबर 6 जो है इलेक्शन कमीशन का PTI से, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स ऑन 5 एप्लीकेशंस व्हिच हैव बीन रिसीव्ड बाय ECP फॉर रिड्रेसल अगेंस्ट PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस डेटेड March 3, 2024। अब ये अमल चल रहा है, अब इसके जवाब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। PTI अपने वही ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, हमारे दफ्तर पे पुलिस रेड होगी, डॉक्यूमेंट चले गए, वगैरह वगैरह। बुनियादी बात कि ताज़ा तरीन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये ECP में अभी सब जुडिस हैं, इस पे अभी फैसला नहीं हुआ, इस पे अभी फैसला होना बाकी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये हुक्म दिया कि आप इसको तस्लीम करें, एक साहब जो चेयरमैन होने का दावा करते हैं और जो दूसरे ओहदेदार हैं, तो ये कानून से मावराए कानून है, क्योंकि अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का फैसला नहीं हुआ। मसलन मैं ज़ाती तौर पे इस शख्स को पार्टी का चेयरमैन नहीं तस्लीम करता, पॉलिटिकली नहीं तस्लीम करता, मॉरली नहीं तस्लीम करता। ये किसी और सियासी जमात में रहा है, इसकी पूरी लंबी तारीख है सियासी, इसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर ये जेन्युइन ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के जरिए चेयरमैन नहीं बना।
ہاں اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کی اکثریت ایک ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے ان کو چیئرمین یا سیکرٹری جنرل یا دوسرے عہدوں پہ جو اور لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کو منتخب کرے، میرے لیے قابل قبول ہے. یہی قانون کہتا ہے، یہی آئین کہتا ہے، یہی سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ کہتا ہے. تو اب سپریم کورٹ کے جو معزز جج ہیں، 8 ججز جو ہیں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ تو پھر یہ ججوں نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ ان کو حکم دیا جائے کہ وہ ان کو مخصوص نشستیں ملیں، ان کو چیئرمین تسلیم کر لیا جائے، جو جن کو یہ کہیں گے وہ پھر پارٹی کی نمائندگی ان مخصوص نشستوں پہ، اقلیتی اور خواتین کی نشستوں پہ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک پی ٹی آئی کے چیئرمین کو مجھ پہ کیسے مسلط کر سکتے ہیں، اور مجھ جیسے اور لاکھوں پی ٹی آئی کے ورکرز پہ کیسے مسلط کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں وہ موقع نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے، انٹرا پارٹی الیکشنز کے ذریعے اپنا چیئرمین اور دوسرے عہدیداروں کو انتخاب کر سکیں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، اور اس کو ہم چیلنج کریں گے. پھر دوسری بات، آج اگر الیکشن کمیشن آپ کے آرڈر پہ سر خم کرتا ہے اور ان کو چیئرمین ڈکلیئر کر دیتا ہے، تو فرض کیا کہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کو جو میں نے چیلنج کیا ہے، میرے خلاف فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کا. یہ ممکن ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں، پی ٹی آئی نے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے ہیں، تو میرے پاس تو یہ حق ہے نا کہ میں اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کروں، پھر انٹرا کورٹ اپیل میں جاؤں، پھر سپریم کورٹ میں جاؤں. تو میرے یہ تمام آئینی حقوق تو آپ نے تلف کر لیے، مجھ سے تو یہ تمام آپ نے حقوق لے لیے کہ میں اس انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کروں اپروپریٹ لیگل فورمز میں، جس کو الیکشن کمیشن بھی تسلیم کر لے، جو کہ اس نے ابھی نہیں کیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کو پارٹی کے چیئرمین کے طور پہ تسلیم کریں؟ دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے. کیا انٹرا پارٹی الیکشنز کی یہ اہمیت ہے کہ آپ آرڈر پاس کر دیں اور وہ ان کو کہیں کہ جی یہ چیئرمین ہے پارٹی کے؟ تو انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت کیا ہے، آپ بتائیے اس کے بارے میں. انٹرا پارٹی الیکشنز کی اہمیت میں بتاتا ہوں. برطانیہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، جس کو ممک کرتے ہیں، جس کے ہم عمل نہیں کرتے ان کی جمہوری اصولوں پہ، لیکن ممک تو کرتے ہیں نا. 15 وزیر اعظم بدلے ہیں برطانیہ میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے ذریعے. مارگریٹ تھیچر جو تھیں وہ ان کی پاورفل ترین وزیر اعظم تھیں، تقریباً 11 سال رہی، لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر آف گریٹ برٹن. آپ اندازہ لگائیے کہ تیسرا الیکشن جیتا لینڈ سلائڈ سے، اس کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشنز کے ذریعے ان کو تبدیل کیا گیا. یہ ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کی اہمیت. تو جب آپ جمہوریت کے پروٹیکٹر بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے، جو رائٹ ٹو فرینچائز ہے، پولیٹیکل رائٹس ہے، اس کا تحفظ کر رہے ہیں، تو پھر آپ پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت کے جو ورکرز ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کو کیسے آپ یوزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں اپنا چیئرمین منتخب کروں، آپ مجھ سے یہ حق کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک اور بات کہ یہ جو پاکستان کے حالات ہیں، یہ جو گریڈ لاک سچویشن ہے، تو یہ صورتحال جو سب ملک میں پیدا ہو گئی ہے، اگر یہ ان کو اقتدار مل جائے گا، پھر اس کے نتیجے میں اگر یہ کوئی جب بے چینی پیدا ہو جائے گی، ایوان میں تبدیلیاں ہو جائیں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انہوں نے ہارنز لاک کیے ہوئے ہیں پاور کے لیے. یہ پاور کانٹیسٹ ہو رہا ہے جس میں ملک برباد ہو رہا ہے. عام آدمی معصوم ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کیوں تباہی کی طرف جا رہے ہیں. برطانیہ کی پھر مثال دیتا ہوں. برطانیہ میں جو وہاں کے جو عدلیہ ہے وہ حکومت کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے میں، سہولت کاری میں نہیں. ابھی بلوے ہوئے مائنورٹیز کے خلاف، وزیر اعظم برطانیہ کا ٹی وی پہ آ کے تقریر کرتا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہے، جس پہ الزام ہے، اس کو سزا ملے گی. اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی عدلیہ کیا فیصلے کرے گی؟ وہاں تو عدلیہ الگ ہے، وہاں تو عدلیہ پہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا. عدلیہ کیا کرتی ہے؟ ہفتے کے دن رائٹس ہوتے ہیں، بدھ کے دن عدالت لگتی ہے اور سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ٹی وی کا دیکھتے ہیں ریکارڈ سامنے کہ ایک شخص فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے، وہ شاید اس میں شامل بھی نہیں ہے، کہتے ہیں تم فٹ پاتھ پہ کھڑے کیا کر رہے ہیں، یہ بلوے ہو رہے ہیں، اس کو بھی جیل دیتا ہے.
یہ ہوتا ہے طریقہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کا. یہ ہوتا ہے طریقہ عدلیہ کا کہ جو اپنے ملک کے تمام ادارے مل کے ایک بڑے مقصد کے لیے سارے اکٹھے چلتے ہیں. تو آپ اگر جمہوریت کو پاکستان میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو انٹرا پارٹی الیکشنز کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو قوانین ہیں ان کو نافذ کریں. ورنہ اگر کل اگر خدا نخواستہ کوئی غیر آئینی اقدام اٹھتا ہے جس سے یہ تمام نظام کی بساط لپیٹی جاتی ہے، اس کی دو بڑی وجوہات ہوں گی. ایک، یہ جو انتشار کی سیاست کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. دوسرا، جو عدلیہ کی ناکامی ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے میں. بہت شکریہ اکبر بابر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا، اور آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات چیت کی. اس کے ساتھ ہی وجیہ صدیقی کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو آپ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور اس پر کمنٹس کیجیے. ہم آپ کے تبصرے کے منتظر ہیں. اللہ